اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ زندگیوں میں انقلاب لانے والی کتاب قرآن پاک ہے، جس میں سے ہم نے چند موضوعات کا انتخاب کیا۔ آج تیسرا موضوع ہے ایک دانشمند باپ کی نصیحتیں اپنے سعادت مند بیٹے کے لیے۔ دانشمند باپ لقمان حکیم علیہ الرحمہ ہے۔ ان نصیحتوں کو آپ نے بغور سمجھنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ قرآن عربی لیول 1 اور لیول 2 میں پڑھے ہوئے قواعد و ضوابط اور اسباق کو بھی ان کے درمیان تطبیق کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لقمان حکیم یہ ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ داؤد علیہ السلام تک کا زمانہ انہوں نے پایا۔ بڑی لمبی عمر تھی، حبشی غلام تھے، لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، قد پست تھا، ناک پست ناک تھی، حبشی غلام موٹے ہونٹوں والے، پھٹے ہوئے قدموں والے، لیکن اللہ جل شانہ نے مقام اتنا اونچا دیا کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس جب کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آتا تو آپ اسے فرماتے تم اپنے کالے رنگ پر غم نہ کرو، اگر تمہارا کالا رنگ ہے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ کالے لوگوں میں 3 بزرگ ایسے گزرے ہیں جو لوگوں میں بہت بہتر ہیں۔ ایک سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام مہجع، اور تیسرے حضرت لقمان حکیم علیہ السلام۔ لقمان حکیم علیہ السلام داؤد علیہ السلام سے پہلے لوگوں کو شرعی مسائل میں فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن جب داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا۔ لقمان حکیم سے ایک دن بڑی مجلس میں ان کا پرانا ساتھی ملنے کے لیے آیا اور اسے آ کے کہنے لگا تم وہی نہیں ہو جو جنگل میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کو پھر یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ خلق خدا آپ کی تعظیم بھی کرتی ہے اور آپ کی باتیں سننے کے لیے دور دور سے جمع ہوتی؟ تو لقمان حکیم نے فرمایا اس کا سبب میرے 2 کام ہیں، ایک ہمیشہ سچ بولنا، دوسرا فضول باتوں سے اجتناب کرنا۔ اس لیے لقمان حکیم کی حکمت بری یہ باتیں پوری توجہ سے سمجھیں، اور ایک والد کے لیے انتہائی اہم ترین عبرت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کن چیزوں کی نصیحت کرے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، قد کا معنی تحقیق اور البتہ تحقیق، آتینا آپ نے لیول 2 میں باب افعال پڑھا، اسی سے ماضی میں جمع متکلم، آتیتو آتینا، اور البتہ تحقیق ہم نے دی، لقمان علیہ السلام کو، الحکمہ حکمت، انشکر للہ، اب جب حکمت دی دانائی کی باتیں، وہ باتیں جنہیں سن کر لوگ نصیحت حاصل کریں، تو پھر ساتھ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ تم اس پر شکر ادا کرو۔ ان یہ کہ یہ نون کے اوپر جزم تھی لیکن آگے والے حرف کے ساتھ ملا تو اس کے نیچے زیر آ گئی، انشکر تم شکر کرو، اشکر آپ قرآنی عربی لیول 1 میں امپیرٹیو اور امر بنانے کا طریقہ پڑھ چکے۔ نصر ینصر سے یہ امر ہے، اشکر تم شکر ادا کرو، للہ اللہ کا، ومن یشکر واو کا معنی اور، من اس میں موصول ہے، اور جو کوئی یشکر شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی قرآن عربی لیول 1 میں آپ فعل مضارع پڑھ چکے، ومن یشکر اور جو شکر کرتا ہے، فإنما تو بس، یشکر وہ شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی فعل مضارع، لنفسہ اپنی ہی ذات کے لیے، یعنی اس کے شکر کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، دنیا میں بھی اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، آخرت میں بھی کہ اس کا بڑا اونچا مقام ہوگا۔ ومن کفر، ومن یہ اس میں موصول ہے، اور جس نے کفر ناشکری کی، فإن اللہ، فا کا معنی عربی میں تو بھی آتا ہے، پس چنانچہ لہٰذا یہ سارے فا کے معنی، تو ان بے شک یا بلا شبہ، اللہ غنی
بہت بے پرواہ ہے، یعنی اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حمید قابل تعریف ہے۔ یہ پہلی آیت میں شکر خداوندی کا ذکر ہے کہ لقمان حکیم کو اتنی اونچی شان ملی، اس پر وہ شکر کریں۔ اب انہوں نے شکر کیسے کیا؟ جو اللہ کی نعمت اولاد تھی اس کی صحیح تربیت کر کے۔ وَإِذْ اور جب، قول کہا۔ قرآن عربی لیول 2 میں آپ نے اجوف پڑھا۔ اجوف وہ ورب جس کے درمیان والا حرف کمزور ہو، اس کے درمیان میں کمزور حرف واو ہے۔ اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے، لبنی ہی لام کا معنی لیے، ابنی ہی اپنے بیٹے، اور جب لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ یہ واو حالیہ ہے جس کا ترجمہ حالانکہ آتا ہے۔ جب حالانکہ ترجمہ ہو تو آپ جب کے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جب کہ وہ، یہ ہوا آپ قرآن عربی لیول 1 میں سیپریٹڈ پرونون پڑھ چکے ہیں۔ جب کہ وہ یعظہ اسے نصیحت کر رہے تھے۔ وعظ یعظ یہ مثال ہے، قرآن عربی لیول 2 میں آپ پڑھ چکے۔ مثال وہ ورب ہوتا ہے جس کا پہلا حرف کمزور ہو، کہ جب لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، نصیحت میں کیا کیا؟ یہ پہلی نصیحت ہے لقمان حکیم کی۔ یا بنی، یا اے بنی میرے بیٹے، لا تشرک نہ شریک ٹھہراؤ۔ یہ آپ قرآن عربی لیول 1 میں نہیں بنانے کا طریقہ پڑھ چکے۔ اشرک یشرک، قرآن عربی لیول 2 میں آپ نے باب افعال پڑھا۔ باب افعال سے یہ نہیں ہے، لا تشرک نہ شریک ٹھہراؤ، باللہ اللہ کے ساتھ۔ ان الشرک، ان بے شک، الشرک شرک، لظلم یقیناً ظلم ہے۔ یہ شروع میں لام تاکید کا ہے، اس لیے ترجمہ یقیناً، عظیم بہت بڑا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، اور واقعی شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ اگلی آیت، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اور ہم نے وصیت کی۔ وصّا یوصی، قرآن عربی لیول 2 میں آپ نے باب تفعیل پڑھا، اسی سے ماضی سے جمع متکلم ہے، اور ہم نے وصیت کی انسان کو، بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، والدی والدین ہی اپنے، کس چیز کی؟ حسن سلوک کی، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی۔ پچھلی آیت میں لقمان حکیم کی وصیت تھی اپنے بیٹے کو، درمیان میں اللہ جل شانہ کی وصیت ہے اپنے بندوں کو۔ علماء نے لکھا چونکہ ایک باپ لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تو اللہ نے لقمان کی نصیحتوں کے درمیان یہ اپنی نصیحت نقل کی اور بندوں کو کہا کہ تم اپنے والدین کا حق ضائع نہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ معلوم ہوا کہ جو والدین اپنی اولاد کو اللہ کا حق سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ ان والدین کی اولاد کو والدین کا حق خود ان کے دل میں ڈالیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ حَمَلَت، قرآن عربی لیول 1 میں آپ نے پاسٹ پڑھا، ماضی، اسی سے یہ مؤنث ہے، حملت اٹھائے رکھا، ہو اس کو، کس نے؟ امہ اس کی ماں نے، یعنی اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا، وہنن، وہنن کمزوری کو کہتے ہیں، کمزوری کے باوجود، علی وہنن کمزوری پر، یعنی کمزوری سے کمزوری پر والدہ نے اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ اور یہ واقعی بات ہے کہ دوران حمل کس قدر والدہ کو پریشانی اور کمزوری ہوتی ہے، اس کا اندازہ ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ وَفِصَالُهُ، فصال کہتے ہیں دودھ چھوٹنے کو، اور اس کا دودھ چھوٹنا فی عامین 2 سال میں ہے۔ یہ عام روٹین بتائی گئی ہے کہ عام معمول کے مطابق ایک بچہ اپنی والدہ کا دودھ 2 سال پیتا ہے، وگرنہ اگر کوئی کم پلانا چاہے تب بھی ان کی مرضی۔ اشکر، ان کا معنی یہ، اشکر تو شکر کر، یہ بھی قرآن عربی لیول 1 میں آپ نے امر بنانے کا طریقہ پڑھا، یہ امر ہے، تم شکر کرو، لی میرا، ولی والدیک اور اپنے والدین کا، الی المصیر، الی میری ہی طرف، مصیر لوٹ کر آنا ہے، وَإِن اور اگر، جاہداک قرآن عربی لیول 2 میں آپ نے باب مفاعلہ پڑھا، اسی سے ماضی سے یہ تثنیہ ہے، جاہد جاہدا، اور اگر وہ دونوں زور ڈالیں، کا تم پر اٹیچ پرونون ہے، اعلیٰ اس بات کا، ان تشریک کہ تو شریک ٹھہرائے، ان یہ
اس نے فعل مضارع کے آخر میں پیش کو زبر سے بدلا، اور تشرکا قرآن عربی لیول 2 میں آپ نے باب افعال پڑھا، اور اگر وہ دونوں تم پر زور ڈالیں کہ تو شریک ٹھہرائے بھی میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، ما اس چیز کو، اس میں موصول ہے، لیسا نہیں ہے، لکا تجھے، بھی اس چیز کا، علم کوئی علم، اور اگر دونوں تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ اس چیز کو جس کے بارے میں تجھے علم نہیں، تو اب اس میں کیا کرنا ہے، فلا تطعہما، فا کا معنی تو لا تطع، قرآن عربی لیول 2 میں آپ باب افعال پڑھ چکے، باب افعال سے یہ نہیں ہے، تو نہ اطاعت کر، ہما ان دونوں کی، یہ اٹیچ پرونون میں تثنیہ کی ضمیر ہے۔ اب اگر وہ شرک کا یا گناہ کا حکم دے تو اللہ کا حکم ہے، اس بات میں ان کی تابع داری نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وصاحبہما، صاحب یصاحب، باب مفاعلہ قرآن عربی لیول 2، اس سے یہ امر ہے، اور سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، ہما ان دونوں کے ساتھ، فی الدنیا دنیا میں، معروفہ معروف طریقے سے، اور دنیا میں اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرو، اچھا ان کی بات نہیں مانی تو کرنا کیا ہے، واتبع، اتبع یتبع، قرآن عربی لیول 2 میں آپ نے باب افتعال پڑھا، اس سے یہ امر ہے، اور اتباع کرو سبیل، راستے کی، من اس شخص کے راستے کی اتباع کرو، اناب جو رجوع کرتا ہے، اناب ینیب، یہ بھی باب افعال قرآن عربی لیول 2 میں آپ نے پڑھا، الیہ میری طرف، اور اس شخص کے راستے کی اتباع کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے، ثم پھر، الیہ میری ہی طرف، مرجعکم تمہاری واپسی ہے، فانبئکم، نبأ ینبئ، باب تفعیل، اس سے فعل مضارع میں متکلم، تو میں تمہیں خبر دوں گا، بما اس چیز کی جو، کنتم تعملون تم عمل کرتے تھے، یعنی تمہارے اعمال کی میں تمہیں خبر دوں گا۔ لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت، یا بنیہ، یہ عقیدے کی پختگی ہے، اے میرے بیٹے، انہا بے شک کوئی چیز، یا بلا شبہ کوئی چیز، ان اگر، تاکو ہو، اصل میں کانا یکونو، یکونو یہ اجوف ہے، اسی سے ہے یہاں تکو، آخر سے نون ختم ہوا ان کی وجہ سے، اگر ہو مثقال حبہ، مثقال کا معنی ہے برابر، حبہ ایک دانے کے، اگر ہو ایک دانے کے برابر، من خردل رائی سے، یعنی رائی سرسوں کے دانے کو کہتے ہیں، رائی کے ایک دانے کے برابر ہو، یعنی کوئی بھی عمل تم کرو، کوئی بھی کام کرو اور وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن پھر وہ ہو، فی صخرۃ، فی حرف جار، کسی چٹان میں، یعنی ایسا عمل ہو جس کو تم نے کسی چٹان کے نیچے چھپ کے کیا ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، مخلوق کی رسائی سے بھی باہر اوپر چڑھ کے کیا ہو، او فی الارض، یا زمین میں، زمین کی تہ کے نیچے کیا ہو، تو کیا ہوگا، یأتی بہ اللہ، اتا یأتی، یہ آپ فعل ماضی پڑھ چکے ہیں ناقص قرآن عربی لیول 2 میں، اتا یأتی، اسی سے یأتی ہے، آخر سے یا ختم ہے، اس کے بعد با ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، تو لے آئے گا بہا اسے اللہ، یعنی کوئی بھی عمل تم کسی چٹان میں چھپ کے کرو، آسمانوں پہ چڑھ کے کرو، زمین کی گہرائیوں میں جا کے کرو، اسے اللہ تعالیٰ لے آئے گا، ان اللہ بے شک اللہ، لطیف نہایت باریک بین ہے، خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ لقمان حکیم کی دوسری نصیحت تھی اپنے بیٹے کو، ہمیں بھی اپنی اولاد کو یہ نصیحت کرنی چاہیے تاکہ ہماری اولاد بھی ہم ہر عمل سے پہلے اس چیز کو ذہن میں بٹھائے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو میرے سامنے لے آئیں گے، چاہے میں کتنا بھی چھپ کے اس عمل کو کروں۔ لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، اقیم یہ باب افعال قرآن عربی لیول 2 میں امر ہے، اقیم قائم کرو، الصلاۃ نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کی تلقین بھی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی۔ ہمیں بھی اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کا حکم کرنا چاہیے۔ قائم کرنا یہ کہ پابندی کے ساتھ ہو، وقت پر ہو اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھی جائے۔ لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو چوتھی نصیحت، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، امر یأمر، اس سے امر ہے امر،
یہ آپ قرآن عربی لیول 2 میں محموز پڑھا. اور حکم کرو بالمعروف نیکی کا، ونہا اور روکو عن المنکر برے کاموں سے، برے کاموں سے روکو اور نیکی کا حکم کرو. یعنی پیچھے عقیدہ توحید اور اعمال میں اونچا عمل نماز کا ذکر تھا. یہ دونوں چیزیں انسان کے اپنے مکمل ہونے کے لیے اور دوسروں کو مکمل کرنے کے لیے کہ جو خود اچھے کام کرو انہیں بھی کہو، جن برے کاموں سے خود بچو. لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو 5ویں نصیحت، وَاصْبِرْ اور صبر کرو. قرآن عربی لیول 1 میں آپ امر بنانے کا طریقہ پڑھ چکے، امپیرٹیو، وہی امر ہے اصبر اور صبر کرو، علی ما اس تکلیف پر جو، علی کا معنی پر، ما کا معنی جو، اصابک اصاب یصیب قرآن عربی لیول 2 میں اجوف سے باب افعال ہے، اصاب جو پہنچے، کا تجھے، اور صبر کرو اس تکلیف پر، اصابک جو تجھے پہنچے. ان بے شک، ذالک یہ، من عزم الامور ہمت کے کاموں میں سے ہے. عزم کا معنی ہمت، امور کاموں، من کا معنی سے، یعنی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرو، صبر کرنا بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے. لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو 6ٹی نصیحت، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لوگوں کے ساتھ تم نے کیسے رہنا ہے. یہ نصیحتیں اس سے متعلق ہے، یعنی معاشرتی بھلائیوں کے بارے میں. سعر یسعر باب تفعیل ہے، اسی سے یہ نہیں ہے. وَلَا تُصَعِّرْ اور نہ پھیرو، خدک خد عربی میں رخسار کو کہتے ہیں، کا اپنا، اور نہ پھیرو اپنا رخ، للناس لوگوں سے. یعنی کوئی تم سے بات کرنا چاہے اور تم اس سے اپنا چہرہ پھیر لو، ایسا مت کرنا، یہ لوگوں کے دلوں میں نفرت بٹھائے گا اور لوگوں کو تم سے دور کر دے گا. لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو 7ویں نصیحت، وَلَا تَمْشِ مشا یمشی قرآن عربی لیول 2 میں آپ نے ناقص پڑھا. ناقص وہ ورب جس میں آخر والا حرف کمزور ہو، اسی سے نہیں ہے. اور نہ چلو تم فی الارض زمین میں، مرحا اکڑ کر، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو. ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا. قرآن عربی لیول 2 میں آپ نے مضاعف پڑھا، اس میں ہم نے یحب لا یحب کے اوپر مکمل مشق کی، اس میں یہ آیت بھی گزری. مضاعف وہ ہوتا ہے جس میں ایک حرف 2 مرتبہ آیا ہو، پھر ان دونوں کو ایک کیا جاتا ہے اور اوپر شد ڈالی جاتی. یہاں بھی یحب کے آخر میں جو با ہے یہ 2 مرتبہ تھی، اسے ایک کر کے اوپر شد ڈال دی گئی. بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کل مختال ہر تکبر، ہر طرح کے متکبر کو، فخور شیخی خورے کو، یعنی تکبر کرنے والے اور شیخی مارنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. تو زمین میں چلنا کیسے ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، وَقْصِدْ قصد یقصد اس سے امر ہے، قرآن عربی لیول 1 میں آپ پڑھ چکے. اور میانہ روی اختیار کرو، فی مشیک اپنی چال میں، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. اب چلنے کا انداز کیسا ہو، نہ دوڑ لگاؤ کہ یہ وقار کے خلاف ہے، تمہیں بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، نہ اتنی آہستہ چلو جس طرح لوگ متکبر اور اکڑنے والے اکڑ کے چلتے ہیں، یا بیمار لوگ چلتے ہیں، یا سست اور کاہل چلتے ہیں، بلکہ میانہ روی، درمیانی چال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کا انداز بھی یہی تھا. لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو 8ویں نصیحت، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ غض یغض یہ فعل مضاعف ہی ہے لیکن جس میں ضاد 2 مرتبہ آیا ہے، اس سے یہ امر ہے. اور پست رکھو، من صوتک اپنی آواز کو، اپنی آواز کو پست رکھو، چیخو پکارو نہیں. ان بے شک، انکر الاصوات آوازوں میں سے بدترین آواز. انکر یہ اس میں تفضیل ہے جسے آپ سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں انگلش میں. انکر کا معنی ہے بدترین، اصوات صوت کی جمع ہے، آوازوں میں سے بدترین آواز. لصوت الحمیر گدھے کی آواز ہے، لا تاکید کے لیے، اس لیے ترجمہ یقیناً گدھے کی آواز ہے. تو یہ بھی بتلایا کہ یوں بازار میں شور نہ ڈالو یا کہیں اونچی آواز میں زیادہ گفتگو نہ کرو، جتنی گفتگو کی ضرورت ہے بس اتنی آواز میں ہی گفتگو کرو. ہمیں بھی اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کو بھی یہ نصیحتیں کرنے کی توفیق عطا